العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم الامین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ گرامی قدر الہ العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میں ارشاد فرمایا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ، تحقیق ہم نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو پہلے ہی سے ہدایت عطا فرمائی ہے۔ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم جانتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام ہی اس بات کا اہل ہے۔ رشدہ کی مفسرین کرام نے دو تفسیریں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی تفسیر اے ہداناہ الصغیرہ، کہ ہم نے بچپن ہی میں اس کو ہدایت عطا فرما دی، اور بعض مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ ابتدائے خلق ہی سے الہ العالمین نے اپنے پاک پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ہدایت عطا فرما دی۔ جس وقت آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، الہ العالمین ایک فرشتے کو آپ کے پاس بھیجتا ہے۔ فرشتہ آپ کے پاس حاضر ہو کر عرض کرتا ہے اے اللہ کے پاک پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام، الہ العالمین یہ حکم دے رہا ہے کہ تو دل کے ساتھ مجھ کو پہچان اور اپنی زبان کے ساتھ میرا ذکر کر۔ تو جواب کے اندر ابراہیم خلیل اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جان و دل سے الہ العالمین کے اس حکم کو قبول فرمایا ہے۔ گرامی قدر جس وقت اللہ کے پاک پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے معاشرے میں بچپن کی حالت میں سے جوانی کی حالت میں پہنچے، آپ نے دیکھا کہ آپ کی قوم چاند، ستارے اور سورج کی پرستش اور عبادت کر رہے ہیں، اور وہی لوگ بادشاہ وقت نمرود کو بھی اپنا معاذ اللہ معبود تسلیم کیے ہوئے ہیں، اس کی بھی عبادت اور پرستش کر رہے ہیں۔ رات کا وقت ہوتا ہے، آپ نے دیکھا کہ آپ کی قوم ایک ستارے کی پرستش اور عبادت کر رہی ہے، اور اس قوم نے آپ کو بھی دعوت دی۔ اس کے بعد آپ کی قوم نے چاند کی عبادت اور پرستش شروع کر دی۔ اس قوم نے آپ کو بھی دعوت دی اے ابراہیم، یہ ہمارے معبود ہیں، ان کی عبادت اور پرستش کر۔ جب رات کی تاریکی ختم ہوتی ہے، سورج طلوع کرتا ہے، وہ گمراہ قوم چاند اور ستاروں کو چھوڑ کر اب سورج کی عبادت اور پرستش میں لگ جاتی ہے۔
آپ کو بھی دعوت دیتے ہیں۔ اس تمام واقعے کا الہ العالمین نے قرآن مجید میں تفصیلاً ذکر فرمایا ہے کہ جب اس قوم نے آپ کو دعوت دی کہ چاند، ستارے، سورج ہمارے معبود ہیں، ان کی عبادت اور پرستش کر، تو آپ نے جواب کے اندر کیا جواب ارشاد فرمایا، فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا، کہ رات کی تاریکی چھا گئی، آپ نے ایک ستارے کو دیکھا جس کی قوم پرستش اور عبادت کر رہی تھی، اور اس قوم نے آپ کو بھی دعوت دی، اے ابراہیم یہ ہمارا رب ہے، ہمارا معبود ہے، اس کی عبادت اور پرستش کر۔ آپ نے فرمایا ھذا ربی، بطور طنز یہ حجت الزامی قائم کرنے کے لیے کہ یہ میرا رب ہے۔ فلما افلا، جس وقت وہ ستارہ غروب ہو جاتا ہے، قال، آپ نے فرمایا لا احب الآفلین، غروب ہونے والوں کو میں پسند نہیں کرتا، میں ان سے محبت نہیں کرتا۔ فلما رأى القمر بازغا، جب آپ نے دیکھا کہ چاند بڑی آب و تاب سے چمک رہا ہے اور آپ کی قوم اس کی پرستش اور عبادت کر رہی ہے، اس گمراہ قوم نے آپ کو بھی دعوت دی، اور ابراہیم یہ ہمارا معبود ہے، خدا ہے، تو بھی اس کی عبادت اور پرستش کر۔ آپ نے حجت الزامی قائم کرنے کے لیے جب بطور طنز فرمایا کہ ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ فلما افلا، جب وہ بھی غروب ہو گیا، آپ نے فرمایا لئن لم یہدنی ربی لأکونن من القوم الضالین، کہ اگر میرا رب مجھ کو ہدایت عطا نہ فرمائے تو میں بھی ضرور اس گمراہ قوم میں سے ہو جاؤں۔ جس وقت رات کی تاریکی ختم ہوتی ہے، سورج طلوع کرتا ہے، وہ گمراہ قوم اپنے ان تمام جھوٹے خداؤں کو چھوڑ کر سورج کی عبادت اور پرستش میں لگ جاتی ہے۔ فلما رأى الشمس بازغة، سورج اپنی آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہے، آپ کی قوم نے آپ کو دعوت دی، ابراہیم یہ ہمارا خدا ہے، ہمارا معبود ہے، اس کی عبادت اور پرستش کر۔ آپ نے فرمایا حجت الزامی قائم کرنے کے لیے بطور تعجب یا طنز، ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، ھذا اکبر، یہ تو بہت بڑا ہے۔ فلما افلت، جب وہ بھی غروب ہو جاتا ہے، آپ نے فرمایا یا قوم انی بریء مما تشرکون، اے میری قوم میں ان تمام جھوٹے خداؤں سے بری ہوں جن کو تم معبود حقیقی کا شریک ٹھہرا کر ان کی پرستش اور عبادت کر رہے ہو۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنی توجہ کا مرکز اس ذات کو بنا لیا ہے، میں نے اپنا چہرہ اس ذات کی طرف کر لیا ہے جس نے بغیر کسی نقشے کے زمین و آسمان تخلیق کیے، اور میں مشرکین لوگوں میں سے نہیں ہوں۔ تو آپ نے ان کو یہ دعوت دی، اور میری قوم جو خود ایک نظام میں جکڑے ہوئے ہیں، جو خود طلوع اور غروب کے محتاج ہیں، تو یہ خدا نہیں ہو سکتے۔ خدا وہ ہے
جو ان کو ایک نظام میں، ان نظام کے تحت چلا رہا ہے، معبود وہ ہے، خالق وہ ہے جو ان کو ایک نظام میں جکڑے ہوئے ہیں۔ معبود حقیقی وہ ہے جس کے اشارے کے یہ محتاج ہے، جس کے حکم کے بغیر نہ یہ طلوع کر سکتے ہیں نہ یہ غروب ہو سکتے ہیں۔ جس وقت آپ نے دعوت حق کا کام شروع کیا، اپنی قوم کو سمجھایا، آہستہ آہستہ یہ بات بادشاہ وقت جو اپنے زوم باطل میں خدا بنا ہوا تھا اس تک پہنچ جاتی ہے۔ اس نے فوراً آپ کو اپنے شاہی دربار میں طلب کیا۔ آپ فوراً دعوت حق کے لیے، لا الہ الا اللہ کا پرچم بلند کرنے کے لیے اس جابر اور ظالم بادشاہ کے سامنے پہنچ گئے۔ اس کے ساتھ مناظرہ ہوا اور اس تمام واقعے کو الہ العالمین نے قرآن مجید میں بڑا تفصیلاً ذکر فرمایا ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ اور سب سے پہلے ہمارے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کو الہ العالمین نے مخاطب فرمایا، الم تارا، اور میرے پیارے محبوب علیہ السلام، کیا تو نے نہیں دیکھا الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، اس بندے کی طرف جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس کے رب کے معاملے میں جھگڑ رہا تھا۔ یہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ علیہ السلام اپنی نورانیت اور روحانیت کے لحاظ سے اس وقت بھی وہاں موجود تھے، اور اسی بات کو حاضر و ناظر کہا جاتا ہے، اسی بات کو حاضر و ناظر کہا جاتا ہے۔ اور ہم اہل سنت و جماعت کا یہی عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام اپنی روحانیت اور نورانیت کے لحاظ سے کائنات کے ذرے ذرے میں موجود ہیں۔ تو الہ العالمین نے اپنے پیارے محبوب سے فرمایا، اے پیارے، تو نے اس بندے کو نہیں دیکھا، یعنی نمرود کو، جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس کے رب کے معاملے میں جھگڑ رہا تھا۔ قالا اذ قالا، وہ پیارے محبوب اس وقت کو یاد کر، اذ قال ابراہیم، جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا رب الذی یحیی و یمیت، اور نمرود میرا رب وہ ہے جو زندگیاں بھی عطا فرماتا ہے، موت بھی عطا فرماتا ہے۔ اگر تو رب ہے تو یہ کام کر کے دکھا۔ اس جاہل نے، اس شقی و قلب نے فوراً قید خانے سے 2 قیدی منگائے، ایک کو قتل کر دیا، ایک کو رہا کر دیا۔ کہنے لگا پیارے او ابراہیم، یہ کون سا دعویٰ ہے؟ یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، لہٰذا معاذ اللہ میں بھی معبود ہوں، میں بھی خدا ہوں۔ جس وقت اللہ کے پاک پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس کی اس جہالت کو ملاحظہ فرمایا، اس کی اس ہٹ دھرمی کو ملاحظہ فرمایا، آپ نے فوراً فرمایا ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق، او بدبخت، میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، مغرب میں غروب کر دیتا ہے۔ اگر چاہے تو سورج کو مغرب سے طلوع کرے، مشرق میں غروب کر دے۔ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، اگر واقعی تو خدا ہے، اپنے دعوے میں سچا ہے، تو سورج کو مغرب سے طلوع کر اور مشرق میں غروب کر۔ قرآن کہتا ہے فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ،
اس کافر کے ہوش اڑ گئے. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، الہ العالمین ظالم قوم کو ہدایت عطا نہیں فرماتا. گرامی قدر، اس واقعہ کے اندر علماء کرام نے، علماء دین و مدین نے بے شمار تقریریں کی ہیں کہ انتہائی نازک اور اہم مرحلہ ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا یہ دعویٰ ہے کہ رب وہ ہے اگر چاہے تو سورج کو مغرب سے طلوع کرے اور مشرق میں غروب کر دے. اور یہ کام ہمارے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نے کیا ہے. صحابہ کے مقام پر جب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز اثر قضا ہو جاتی ہے، مصطفیٰ کریم نے رب العالمین کی بارگاہ اقدس میں دعا کی، اللہم ان علیٰ فی طاعتک و طاعت رسولک، اے اللہ علی تیری اطاعت میں تھا، تیرے محبوب کی اطاعت میں تھا. فارقد علیہ الشمس، سورج کو واپس لوٹا دے. ڈوبا ہوا سورج واپس آ جاتا ہے، عصر کا وقت ہو جاتا ہے. علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر کی نماز ادا فرماتے ہیں. سورج الٹے، پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو جات، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. تیری مرضی پا گیا سورج، پھرا الٹے قدم، تیری انگلی اٹھ گئی، ماہ کا کلیجہ چر گیا. اور اللہ کے پاک پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا دوسرا دعویٰ یہ تھا کہ رب وہ ہوتا ہے جو مردوں کو زندگیاں عطا فرما دے. یہ کام بھی میرے مصطفیٰ کریم نے فرما دیا کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی دعوت کی، بکری ذبح کی. آپ کے دو بیٹے ہیں، بڑے بیٹے نے چھوٹے بیٹے کو ذبح کر دیا اور خود خوف کی وجہ سے مکان کی چھت سے چھلانگ لگا دی اور وہ بھی فوت ہو گیا. مصطفیٰ کریم نے اللہ کی عطا سے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں بیٹوں کو زندہ کر دیا. اور وہ بکری جو حضرت جابر نے ذبح کی تھی آگ پہ پک چکی تھی، صحابہ کرام کھا چکے تھے. مصطفیٰ کریم نے اس ذبح کی ہوئی بکری کو، اس پکی ہوئی بکری کو، ہڈیوں کو جمع فرمانے کا حکم دیا. صحابہ کرام نے جمع فرما دی. مصطفیٰ کریم نے دعائے برکت فرمائی، الہ العالمین اس بکری کو زندہ فرما دیا. تو یہ کام مصطفیٰ کریم نے بھی کیا. اللہ کے پاک پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا یہ دعویٰ تھا، رب وہ ہوتا ہے چاہے تو سورج کو مغرب سے طلوع کرے، مشرق میں غروب کر دے. رب وہ ہوتا ہے چاہے تو مردوں کو زندگیاں عطا فرما دے. جب میرے مصطفیٰ کریم نے یہ کام کیے تو آپ کو فوراً اپنے جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام کا یہ دعویٰ یاد آیا. آپ نے فوراً ارشاد فرما دیا، انما انا بشر مثلکم، کہ کوئی بندہ میرے ان معجزات قاہرہ اور باہرہ کو دیکھ کر کوئی مجھے خدا کہنا شروع نہ کر دے. آپ نے فوراً فرمایا، اے لوگوں میں بھی تمہاری طرح بشر ہوں، میں بھی تمہاری طرح بشر ہوں. ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے. اور ہمارے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ جلد 14 کے اندر یہ فرمایا ہے کہ جو انسان مصطفیٰ کریم کی بشریت کا انکاری ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. لیکن ہم اہل سنت و جماعت مصطفیٰ کریم کی بشریت کو جبریل امین کی ملکیت سے افضل اور اعلیٰ مانتے ہیں. ویکھن نوں وہ سونا ساڑے ورگا پر اسی کدوں اس بولتے، پتھر لال دے بھا نہیں وکتے، پھل کنڈیاں نال نہیں تلتے. جو اسرار حضور تے کھلے وہ ہر کسے تے نہیں کھلتے. آزم وہ عرشاں تے پھردا وچ گلیاں تے رلتے. کتوی منکا لالوی منکا ہکو رنگ دوہاں دا، جے لے جائیے زرگر والے فرق لکھاں کو ہاں دا.
گرامی قدر الہ العالمین نے اپنے پاک پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بے شمار شانیں کر معجزات عطا فرمائے ہیں کہ الہ العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی طرح ہم اپنے پاک پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمان کی بادشاہت کا مشاہدہ کرا رہے ہیں۔ اسی طرح کس طرح؟ جس طرح اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو زمین و آسمان کا مشاہدہ کرایا تھا، اسی طرح اپنے پاک پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ کو بھی کرا رہے ہیں۔ اپنے پاک پیغمبر ہمارے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کو کیسا مشاہدہ کرایا؟ مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا ان اللہ رفع لجد دنیا فانا انظر الى ما هو قائم فیہا الى یوم القیامت، کہ الہ العالمین نے میرے سامنے سے دنیا کو اٹھا لیا، دنیا کے اندر جو کچھ ہو چکا ہے اور قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے سب دیکھ رہا ہوں۔ فَكَأَنَّمَا إِلَىٰ كَفِّي هَٰذِهِ، جس طرح اپنی اس ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں، اسی طرح دنیا کائنات کے اندر جو کچھ ہو چکا ہے قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے سب کو دیکھ رہا ہوں۔ بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، بندہ مر مٹ نہ جائے آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، امتی ہو کے جو نبی کا علم نہ مانے اس بدبخت کا ایمان سے رشتہ کیا ہے۔ دوسرے مقام پہ مصطفیٰ کریم نے فرمایا ان اللہ زوا لجل ارضا فرعیت مشارقہ و مغاربہا، الہ العالمین نے میرے سامنے سے زمین کو لپیٹ دیا ہے، میں نے زمین کے مشارق کو بھی دیکھ لیا ہے مغارب کو بھی دیکھ لیا ہے۔ اے پیارے محبوب، جس طرح ہم نے آپ کو زمین و آسمان کا مشاہدہ کرایا ہے اسی طرح یہ مشاہدہ اپنے پاک پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بھی کرا رہے ہیں۔ الہ العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کے آگے سے تمام پردے اٹھا دیے، آپ نے آسمان کی طرف نگاہ کی، آپ نے لوح و قلم، عرش و کرسی، جنت جہنم سب کا مشاہدہ فرما دیا۔ آپ نے زمین کی طرف نگاہ کی، تحت الصراط اب جو کچھ بھی تھا سب آپ نے دیکھ لیا۔ اے الہ العالمین نے اپنے پاک پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بے شمار شانیں، مقام، محامد، محاسن عطا فرمائے ہیں۔ اور گرامی قدر جیسا کہ آپ کو اس بات کا بخوب علم ہے کہ اس ماہ مقدس کے بعد ذی الحج کا ماہ مقدس شروع ہونا ہے، اور اس کی 10 تاریخ کو یعنی ذی الحج کی 10 تاریخ کو اللہ کے پاک پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے معصوم بیٹے کو ذبح کیا۔ الہ العالمین نے اپنی قدرت کاملہ سے آپ کے بیٹے اسماعیل کو بچا دیا اور عوض میں ایک دمبا ذبح کرا دیا، اور اپنے پاک پیغمبر کی اس سنت کو تا قیام قیامت مصطفیٰ کریم کے ہر آنے والے صاحب استطاعت امتی پہ لازم کر دیا کہ جو بھی تم میں سے صاحب استطاعت ہے، طاقت رکھتا ہے، میرے پیارے ابراہیم خلیل اللہ کی سنت کو زندہ کرے بلکہ عمل کرے، اس سنت پہ عمل کرے۔ دعائے کہ الہ العالمین تمام احباب کو اللہ کے پاک پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی محبت عطا فرمائے اور آپ کی اس سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔